الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، دین وہ ہے جو آسمانوں سے اترا ہے، علوم وہ ہیں جو آسمانی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اللہ کا کلام، قرآن مجید، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہیں۔ اس میں اہل بیت اعظام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی مشقتیں ہیں، محنتیں ہیں، کاوشیں ہیں، اور ان کے بعد ائمہ محدثین اور ائمہ مجتہدین، ائمہ مفسرین، مورخین، محققین، ان سب کی کنٹریبیوشنز ہیں، سب کی ایفرٹس ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ظاہر ہے ان کی قبر کو روشن فرما رہا ہوگا، ظاہر ہے جی۔ اور ان سے بھی اللہ راضی ہوا ہے جنہوں نے اخلاص کے ساتھ، مخلصین اللہ الدین، اخلاص کے ساتھ دین پر عمل کیا اور دین ہم تک پہنچایا، اسلام ہم تک پہنچایا۔ تو میں نے ٹائٹل پر لکھ دی ہے اور تھمبنیل بھی بھائیوں نے دیکھ لیا ہوگا، اور آپ جو حاضرین ہیں اور ناظرین بعد میں دیکھیں گے ویڈیو، کہ میسی ٹی وی پہ جو بھائی نعیم بٹ صاحب حفظہ اللہ تعالی تبلیغی بھائی ہیں اور پرانے ساتھی ہیں، 1996 میں انہوں نے آلموسٹ تبلیغ میں وقع لگانا شروع کیا، اور اس سے پہلے وہ پی ٹی وی میں بھی آتے رہے، یعنی کہ وہ اللہ نے ہدایت دی، فنکار تھے، بڑے اچھے ایکٹر تھے۔ میں ان سے یہ گزارش کروں گا اول یہ کہ آپ میسی ٹی وی پہ یا کہیں بھی آپ بیان کے لیے جاتے ہیں تو آپ جو ہے نا جی احتیاط کیا کریں کہ آپ ایک تو قرآن پاک صحیح پڑھا کریں، تلفظ کے ساتھ، پروننسیشن کے ساتھ جی، کیونکہ آپ عالم نہیں ہیں۔ اور جب بھی آپ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پڑھتے ہیں تو میرے بھائی آپ ریفرنس دیا کریں۔ جہاں تک میری بات ہے، لوگ کہتے ہیں جی آپ ادھر علماء کو کہہ رہے ہوتے ہیں، تو بھائی میں نے تو خود عالم کا کورس کیا ہوا ہے، یہ میرے پاس سند ہے، میرے پاس تو سرٹیفکیٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ میرے پاس سرٹیفکیٹ اللہ کے فضل سے۔ میں اس لیے مینشن نہیں کرتا تھا کہ بعد میں یہ لوگ باتیں کرتے ہیں جی ایک بات یہ انہوں نے کہاں سے نکال لی ہے، تو میں نے تو پڑھا ہوا ہے اللہ کے فضل سے۔ مگر میں نعیم بٹ بھائی آپ کو کہوں گا، آپ جب بھی بات کریں تو ریفرنسز کے ساتھ کیا کریں۔ آپ نے ابھی میسی ٹی وی پہ کل میں دیکھ رہا تھا، آپ نے کہا جی کہ دین اجنبی ہو جائے گا، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، کہاں فرمایا؟ وہ حدیث ایسے نہیں ہے میرے بھائی، وہ ایسی ہے کہ جیسے سانپ اپنے بل کی طرف آ جاتا ہے، دین اسلام میں بھی ایسے ہی ہے کہ وہ اپنے بل کی طرف آ جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ مکۃ المکرمہ، حرمین شریفین، یعنی کہ دین جہاں سے نکلا ہے وہ یہ ہے جی۔ آپ بات آپ کر رہے ہیں، یہ اس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس طرح آپ نے یہ میسی ٹی وی پہ بیان کر رہے تھے کہ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا جو سنت کو زندہ کرے گا، تو اس کا ریفرنس دیں، کیونکہ اس میں تو کئی محدثین نے کلام بھی کیا ہے، تو ضعیف حدیث نہیں چلے گی، ہاں جی، فضائل میں چلے گی۔ بھائی امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ فضائل میں بھی ضعیف حدیث نہیں چلے گی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ تو ہوگی بات ایک طرف۔ دوسری بات میں نے یہ کرنی تھی
جو کہ تھمبنیل میں بھائیوں نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کہا کہ نعیم بٹ بھائی جو ہیں ان کا قرآن و صحیح حدیث کے اوپر بہتان وہ اس والے سے تھی کہ آپ نے سما جو ٹی وی ہے چینل ہے اس پر آپ نے ایک پروگرام کیا ہے 12 ربیع الاول کے حوالے سے. اس میں مشتاق بھائی تھے, یوسف بھائی تھے, میری ان سے ملاقاتیں ہیں ماشاءاللہ, اور یہاں رائے میں ہی ہوئی ہیں اللہ کے فضل سے, رائے مرکز میں, تبلیغی مرکز میں. تو اس میں مولانا طارق جمیل صاحب بھی تھے ماشاءاللہ, اچھی ایک ٹیبل ٹاک ہوئی. مگر آپ نے جب پروگرام شروع کیے تو آپ نے کہا جی کہ ہمارا ایمان ہے, ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ ہے کہ ان کے جسم اطہر کے ساتھ جو مٹی مس کر رہی ہے عرش و کعبہ کرسی سے افضل ہے. اور آپ نے یہ بھی کہا یہ محدثین کا عقیدہ, یہ بہتان آپ نے باندھا ہے. سب سے پہلے قرآن کے اوپر بہتان ہے بھائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ. ادا کے جواب دو گے جو رحمان عرش پر مستوی ہے. اب وہ کیسے ہے؟ وہ اللہ کی قدرت, اللہ اپنی صفات کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی. اور ائمہ محدثین کے اوپر آپ نے بہتان باندھ دیا ہے, یعنی کہ صحیح حدیث کے اوپر. تو صحیح حدیث میں تو کوئی نہیں ایسی بات لکھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود, بلکہ ائمہ محدثین نے کوئی باب باندھا ہو, کوئی حدیث لے کر آئے ہوں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جسم اطہر کے ساتھ جو مٹی مس کری ہے عرش و کعبہ کرسی سے افضل ہے. یہ عقیدہ جو آپ نے لیا یہ اپنی طرف سے بنایا ہوا عقیدہ ہے, من گھڑت. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. میں نے اس لیے بیان کرنی, مجھے دکھ ہوا کہ یار آپ لوگوں کو کب سمجھ آئے گی. آپ کو صرف مولانا طارق جمیل صاحب ملے ہیں حافظ اللہ تعالی, ماڈریٹ عالم ہیں. ایک بندہ وہ ملے بس ان کے بیان سنتے جاؤ, جی واہ مزہ آ گیا. اور بھائی کاؤنٹر ویریفائی کرو. ہم نے یہ نہیں, مولا علی علیہ السلام کا قول ہے, یہ نہ دیکھو بات کون کر رہا ہے, یہ دیکھو بات کر کیا رہا ہے. وہ ریفرنس دے رہا ہے, وہ قرآن سے یا صحیح حدیث سے ریفرنس دے رہا ہے, تو پھر ان کی بات قابل اتباع ہے, قابل قبول ہے. ائمہ محدثین میں سے سب سے پہلے امام بخاری ہیں رحمہ اللہ تعالی. ان کے بعد ان کے سٹوڈنٹ ہیں امام مسلم, امام ترمذی, امام نسائی, امام ابن ماجہ ہیں جی, ابو داؤد ہیں, ستہ میں اور جو کتابیں ہیں ادر دینس. کیا ان میں یہ چیز ثابت ہے؟ اگر ثابت ہے تو پلیز آپ مجھے بتائیں یہ کہاں لکھی ہوئی ہے بات, تاکہ ہمیں بھی فائدہ ہو. ہم بھی ریفرنس کے ساتھ بات جب ظاہر ہے ہم جب تک ہم پڑھیں گے تو ہم بھی اس کی پروموشن کریں گے, ہم اس کی اشاعت و ترویج کریں گے. ایسی بات نہ کریں. پھر آپ بیان میں اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں جی اتنے اذکار کر لو تو یہ ملے گا, اتنے اذکار کرو یہ ملے گا. کہاں لکھی ہوئی یہ باتیں بھائی؟ دیکھیں صحیح حدیث سے نہ ہٹو اللہ کے بندو. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث صحیحہ ہیں ان پر لوگوں کو لے کر آؤ. آپ مبلغین کا تو یہ کام ہونا چاہیے, آپ کی تو ساری محنت کاوش اسی پر ہونی چاہیے. مگر افسوس ہے آپ لوگوں کے اوپر. ہاں جی, بات ساری کر دیتے ہیں انجینئر مرزا نے یہ کہہ دیا, جی انجینئر مرزا نے یہ کہہ دیا. انجینئر مرزا آپ لوگوں سے صحیح اچھا کام کر اللہ کے فضل سے. کیوں؟ اس کے اندر منافقت نہیں ہے, دوغلا پان نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کے اندر منافقت ہے, یہ دوغلا پان ہے, مگر وہ ریفرنسز کے ساتھ بات کرتا ہے. ٹڈو, ہاں جی, دل سے وہ بات کرتا ہے اللہ کے فضل سے. اللہ نے اس کو عزت دی ہے, ہم کیوں نہ دیکھیں. میں تعریف اس کی نہیں کر رہا انجینئر مرزا علی کی, میں تعریف کر رہا ہوں قرآن و سنت کی. ہاں جی, قرآن و صحیح حدیث کی. وہ ماشاءاللہ, حالانکہ ان سے بھی علمی اختلاف ہے میرا, وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کر دیا علمی اختلاف, وہ بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. مگر میرا اعتقادی کوئی اختلاف نہیں انجینئر مرزا علی سے. ہاں جی, عقیدے کے لحاظ سے
اور بھائی جنہوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھائے، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ نعوذ باللہ صادق رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ، میں ان سب کی مذمت کرتا ہوں، کنڈیم کرتا ہوں بھائی۔ ختم نبوت پر وہ کام کرے گا جو ان چیزوں سے ہٹے گا، نکلے گا۔ یہ تو غلیظ ترین عبارتیں، معذرت کے ساتھ محسوس نہیں کرنی میری بات۔ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا، یا کسی صحابی رضی اللہ کو خواب میں آیا کہ لا الہ الا اللہ ابو بکر صدیق رسول اللہ، پھر خواب میں اس سے بیدار ہو کہ جی اللہم صلی علی اشرف علی، کہہ رہا ہوں ابو بکر صدیق رسول اللہ ہے ہی نہیں ہے، کہاں سے آ گئی ہیں باتیں؟ ادھر مفتی طارق مسعود صاحب ہمارے حفظہ اللہ تعالی، وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، میں کل ان کا بیان سن رہا تھا لائیو، یہ مفتی طارق مسعود سپیچز میں، وہ بات کر رہے تھے کہ فقہا ایک جو ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس مسئلے میں یہ قول ہے، امام شافعی کا یہ قول ہے۔ وہ بھئی ہمیں صحیح حدیث بتاؤ۔ اور میں آپ کو ایسا بتاؤں میرے بھائیو دوستو، مدرسوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، جب دورہ پڑھتا ہے نا ان کو، دورہ حدیث ہوتا ہے، ہاں جی، تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے۔ یہ کیا یعنی کہ وہ تیزی سے یہ پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، ہاں جی، یہ حدیث جو ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ ٹھیک ہے، یہ راجح ہے، یہ شافعیوں کے نزدیک ہے، یہ مالکیوں کے نزدیک ہے، یہ حنبلیوں کے نزدیک ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ و رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہے، ان کی بات کرتے کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بات کہاں سے لے کر آ جاتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ ہدایہ جو کتاب لکھی گئی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی وفات سے کئی سال بعد لکھی گئی ہے، اور انسان کی رائے صاحب، انسان کی ہاتھوں میں لکھی ہوئی کتاب میں اختلاف ہو سکتا ہے، ایک قرآن ہے جس پر اختلاف نہیں ہو سکتا۔ جی، لوگوں نے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ تک کو نہیں چھوڑا کہ اس سے یہ غلطی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، حالانکہ سند کے ساتھ، اسناد کے ساتھ اسے لے کر آئے اللہ کے فضل سے، مگر لوگوں نے ان کے اوپر بھی ہاں جی تہمتیں لگائیں، ہاں جی یہ راوی اس میں شیعہ ہے، یہ کذاب ہے، جھوٹ ہے۔ پھر بھی غلطی ہو سکتی ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے اپنے سینٹیمنٹ کے حوالے سے، مگر جو حدیثیں لے کر آئے ہیں اس پہ اجماع ہے اللہ کے فضل سے، اور اجماع امت دلیل ہے، میں اجماع امت کا قائل ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ میرا مودبانہ اور معصومانہ میرا جو ہے سوال ہے، سوال نہیں ہے میری بلکہ گزارش ہے۔ نہیں بھٹ بھائی بس کر دو بھٹ صاحب، تسی تقریرہ نہیں کر دو، میں آج آپ کو فون کر رہا، آپ کو فون بند جا رہا تھا، یہ تو میں نے ویڈیو بنانی دی تھی، ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ لوگوں نے تو باز آنا نہیں ہے۔ صحیح حدیث تو آگے، اور یار بخاری شریف بھری پڑی ہے احادیث صحیحہ سے، مسلم شریف بھری پڑی ہے، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، ساری کتابیں بھری پڑی ہیں، حالانکہ اس میں ترمذی نسائی میں ضعیف ہیں، ضعیف نہ پڑھیں، صحیح آپ حدیثیں پڑھیں، بھری پڑی ہیں، کیوں نہیں پڑھتے سناتے؟ عرش کعبہ کرسی سے افضل ہے، میرا یہ نہیں بٹ صاحب کو ہیں جی، میرا یہ پیغام ہے اور چیلنج بھی ہے، اور ٹائم نہیں انہوں نے زندگی بھی چاہیے مجھے۔ آپ نے کہا نا کہ محدثین کا یہ عقیدہ ہے، یہ محدثین یہ لکھتے ہیں، کسی ایک ایسے محدث چلیں ضعیف ہی صحیح ضعیف محدث کسی سے آپ ثابت کر دیں کہ یہ عقیدہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ جو مٹی مس کر رہی ہے عرش و کعبہ کرسی سے افضل ہے، یہ نہیں بڑھ بھائی کو میرا چیلنج ہے۔ جی بات ہے یار۔ خیر، فضائل اعمال، میں فضائل اعمال کی جو صحیح حدیثیں ہیں ان پر میں تو کہتا ہوں اس کو پڑھنا چاہیے، میں خود پڑھتا ہوں اللہ کے فضل، جو ضعیف ہے اس کو نکالو یار، اور جو قصے کہانی ہے، میں یہ میرے سامنے فضائل اعمال پڑھی ہوئی ہے، یہ فضائل اعمال ہے جی، اس میں جو قصے کہانیاں ہیں وہ آپ نکالیں کتاب سے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں،
اور آپ سنیں گے آپ حیران ہوں گے. تفسیر ابن عباس ہے. تفسیر ابن عباس کے بارے میں آتا ہے اس میں راوی کذاب بھی ہیں. یہ میرے الفاظ نہیں ہے, آپ تحقیق کر لیں. بٹ صاحب تسی بھی تحقیق کرنی ہے, اور یہ جو بھائی آپ بیٹھے ہیں آپ بھی تحقیق کریں. کیا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیا کرتے تھے. گالیں کرنے والی, نعوذ باللہ. ہاں جی, نیند کے غلبے سے گر نہ جائیں. آج یہ تفسیر ابن عباس میں ہے. او بھائی تفسیر ابن عباس ضعیف ہے, تفسیر ہی ضعیف ہے, اور یہ حدیث بھی اس میں بھی کلام ہے سر. ضعیف اس لیے میں کہتا ہوں ضعیف حدیثیں نقصان کر رہی ہیں دین کا. ہاں جی, یہاں سے پھر موضوع حدیثیں بنتی ہیں, من گھڑت حدیثیں بنتی ہیں, پھر گمراہی کی طرف لوگ چل پڑتے ہیں. لوگ ایسی سی حدیثیں بیان کرتے ہیں ممبروں پر بیٹھ کے ضعیف, اپنی طرف سے وہ بڑے فن خان بنے ہوتے ہیں, مگر وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ ضعیف حدیث ہے, اور یہ کیونکہ یہ تو فطرت کے خلاف یہ بات ہے یار. صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جناب گھر میں تشریف لائے, حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ رسی انہوں نے باندھی ہوئی تھی اپنے بالوں کے جوڑے کے ساتھ. کہا یہ کیا؟ کہا یہ اس لیے کہ نماز میں جو تھک جاتی ہے تو اس لیے غنودگی نہ ہو, یعنی کہ کہیں توجہ نہ ہٹ جائے, اس لیے رسی ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی اس کو اتارو. تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے اوپر کیسے لاگو کر سکتے ہیں یار؟ صحیح حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے, ضعیف حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے. تو نہیں بٹ بھائی اور مفتی طارق مسعود صاحب اور عبد الواحد قریشی جرت کریں ہیں جی, جو ایسے کر رہے تھے اس دن, آؤ سامنے یہ کیا ریسلنگ لڑنے والے تسی ادھر آئے ہو جیلوں میں. جاہل لوگ ہیں یار, یہ علماء جاہل ہیں. یہ کہتے ہیں نا ہم عالم, جاہل ہو آپ لوگ, جھوٹے ہو. ایک انجینئر مرزا تمہیں لبے ہے, اور کوئی کام بھی کوئی نہیں دین دا. انہوں نے پینڈا سفر کر کے جیلم آنے پہ, ہوں تو جیلم ہوندی بھی ہے نا. ہاں جی, تسی میرا گل نہیں کر سکتے, انجینئر مرزا نہ کس گل کر سکتے. چلو وہ ایک الگ ٹاپک, اس پر میں بات کروں گا اگلی ویڈیو میں, کہ انجینئر علی مرزا صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے کیسا ماشاءاللہ خوبصورت کام کیا دین کا. اور بھی باتیں جناب ہیں, آپ یہ سنیں گے. ان کو لڑکیوں سے ایسا بڑی محبت ہے علماء کو, ان کے بڑوں کو. یہ فضائل مال ہے, اس میں لکھا ہوا ہے شیخ عبد الواحد رحمہ اللہ تعالی مشہور صوفیاء میں ہیں, فرماتے ہیں ایک روز نیند کا اتنا غلبہ ہوا کہ رات کو اوراد و وظائف بھی چھوٹ گئے. خواب میں دیکھا ایک نہایت حسین خوبصورت لڑکی, یا اللہ, سرسبز ریشمی لباس پہنے ہوئے ہیں, جس کے پاؤں کی جوتیاں تک تسبیح میں مشغول ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کون سی قرآن کی آیت سے, صحیح حدیث سے یہ واقعہ لیا گیا؟ جی بزرگوں کے واقعات ہیں, یہ بزرگی نہیں ہے سر جو قرآن صحیح حدیث سے ہٹائے. میں بزرگوں کا احترام کرتا ہوں, مگر قرآن و سنت پہلے ہے, قرآن و صحیح حدیث کے ساتھ. اصول نبی علیہ السلام نے ہمیں ایسی تعلیمات سے نہیں جوڑا, اور کہتی ہے کہ میری طلب میں کوشش کر, اے اللہ میں تیری طلب میں ہوں. اس کے بعد اس نے چند شوقیہ اشعار پڑھے. یہ خواب سے اٹھے اور قسم کھائی کہ رات کو سوں گا نہیں. کہتے ہیں کہ 50 سال تک صبح کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھی. یہ صحیح حدیث کے خلاف ہے یہ بات. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور اقدس میں صحیح حدیث ہے, امی عائشہ صدیقہ ہماری ماں سلام اللہ علیہ و رضی اللہ عنہا کے پاس 3 لوگ آئے تھے, 3 صحابی. ایک نے کہا جی کہ میں رات کو سوؤں گا نہیں, آرام نہیں کروں گا. ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا. ایک نے کہا میں روزے نہیں چھوڑوں گا. بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام آئے تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے سارا معاملہ ڈسکس کیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا ایک صحابی کو بلا کر لاؤ. تو جب وہ آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں, سر میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں.
میں روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا ہوں، میں نے شادی بھی کی ہے، اور میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں، اور یہ کہتے ہیں کہ 50 سال کہانی. ہاں جی، لڑکیاں نہ محبت ہے. ابو بکر زریر رحمہ اللہ کہتے ہیں میرے پاس ایک نوجوان غلام رہتا تھا، دن بھر روزے رکھتا تھا، رات بھر تہجد پڑھتا تھا. ایک دن وہ میرے پاس آئے اور بیان کیا کہ میں اتفاق سے آج رات سو گیا تھا، خواب میں نے دیکھا کہ محراب پھٹی، اس میں سے چند لڑکیاں، پھر لڑکیاں کا ذکر ہے، نہایت ہی حسین اور خوبصورت ظاہر ہوئی. اور بھائی لڑکیاں کدھر آ گئی بیچ میں؟ یہ کیسے صوفیاء ہیں جن کو لڑکیاں پسند ہیں؟ تائیں تھوڑی اسی تعلیمات کی وجہ سے، محسوس نہیں کرنا پلیز، اسی آپ کی تعلیمات کی وجہ سے پیروں نے اپنی مریدنیں رکھی ہوتی ہیں اور انہوں نے شادی بھی کر لیندے. واٹ نان سینس جی. پھر اسی طرح ایک اور ہے جی، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں ایک رات ایسی گہری نیند مجھے آئی کہ آنکھ نہ کھولی، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نہایت حسین لڑکی ہے. دیکھ لیں، یہ فضائل نماز میں آپ جائیں اور آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. عطا فرماتے ہیں کہ ایک بازار میں گیا، وہاں ایک باندی فروخت ہو رہی تھی جو دیوانی جاتی تھی، بتائی جاتی تھی. یار یہ کون سی باتیں، یہ کہاں سے باتیں آ گئی ہیں؟ یہ قرآن و سنت کے خلاف باتیں ہیں جی. کہ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور ہے. اس لحاظ سے بات بالکل ٹھیک ہے علی بھائی کی، میری بات محسوس نہیں کرنی آپ بھائیوں نے. لوگ کہتے ہیں یار آپ شیعوں کے پاس جاتے ہو شیعوں کے ہو جاتے ہو، اہل حدیث والوں کے پاس جاتے ہو اہل حدیث ہو جاتے ہو، بریلویوں کے پاس جاتے ہو بریلوی ہو جاتے ہو، دیوبندیوں کے پاس جاتے ہو دیوبندی ہو جاتے ہو، علی بھائی کے پاس جاتے ہو او بھائی میرا سب سے علمی اختلاف ہے، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث، انجینئر مرزا علی، سب سے میرا علمی اختلاف ہے، مگر غلط کو غلط کہوں گا، صحیح کو صحیح کہوں گا قرآن و صحیح حدیث کے اینگل سے. اسی طرح سنیں جی، مسروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک محدث ہیں، ان کی بیوی کہتی ہے کہ وہ نمازیں اتنی لمبی لمبی پڑھا کرتے تھے کہ ان کی پنڈلیوں پر ہمیشہ اس کی وجہ سے ورم رہتا تھا، اور ان کے پیچھے بیٹھی ان کے حال پر ترس کھایا کرتی، روتی تھی. ہاں جی، یہ فضائل اعمال میں ساری یہ باتیں نہیں. بٹ صاحب یہ آپ کو میں رپلائی کر رہا ہوں، یہ باتیں کدھر لکھی ہوئی ہیں؟ یہ قرآن و حدیث میں نہیں ہیں. اس لیے قرآن و صحیح حدیث کا آپ کے بزرگوں کا نہیں پتہ تو آپ تو تعلیم حاصل کر لو یار. ہاں جی، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، ان کے ساتھ آپ کہو گے نا یار آپ کیوں کہہ رہے ہو، آپ کوئی عالم ہو؟ میں پھر بھی کہہ دوں یہ میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے عالم کا، میں تو آپ کو کہہ سکتا ہوں نا، آئے نا دوڑ دلے پھر، یعنی کہ اس حوالے سے ٹھیک ہے. باقی انشاءاللہ میری نیکسٹ ویڈیو ہوگی انجینئر علی مرزا صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ پر، کہ انہوں نے ماشاءاللہ جو دین کو ہم تک پہنچایا ہے نیٹ کے ذریعے. کوشش ہے، ایفرٹ ہے، تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ تعریف اس لیے کہ قرآن صحیح حدیث پہنچائی ہے، اور جس میں اختلاف ہے وہ بھی ہے سامنے، مگر وہ فرقہ نہیں ہے ان کا آپ لوگوں کی طرح، نہ مسجد ہے، نہ خانقاہ ہے، نہ مدرسہ ہے. مگر آپ لوگوں نے بھٹ صاحب بہت غلط زیادتیاں کی ہیں کہ آپ نے قرآن و حدیث سے لوگوں کو بابوں کی طرف لگایا اور کہانیوں کی طرف لگایا ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ حق بات جو کی ہے اس پر مجھے پہلے عمل کرنے کی توفیق دے، آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. اور میں یہ کہوں گا کہ ایک دفعہ مرنے سے پہلے میں اور آپ سب جتنے بھائی بیٹھے ہیں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ، اور صحیح حدیث کا مطالعہ کریں. جو بھی بات میں آپ کے سامنے بات کروں نا تو میں نے یہ حوالہ دی ہے، مجھ سے بھی پوچھیں کہ جو آپ بات کرو اماد بھائی یہ کہاں لکھی ہوئی ہے، تاکہ میری بھی اصلاح ہو یار، اس سے میری بھی اصلاح ہوگی انشاءاللہ اور آپ کی بھی اصلاح ہوگی انشاءاللہ ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ.